ایران کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ حملہ نہ کرتے تو ایران کے پاس 2 ہفتوں کے اندر جوہری ہتھیار بن چکے ہوتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں گول میز کانفرنس سے خطاب۔ حملوں میں کئی ایرانی رہنما مارے جا چکے ہیں۔ حملوں نے ایران کو جوہری معاملے پر کافی پیچھے ہٹا دیا ہے۔ ایرانی لانچرز کو تباہ کر دیا۔ ایران اپنے پڑوسیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کی قیادت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ایران میں جو بھی لیڈر بننا چاہتا ہے انجام موت ہوتی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں ہم بہترین جا رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایران کو مذاکرات میں تمام پابندیاں مشروط طور پر ہٹانے کی پیشکش کی تھی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سول جوہری پروگرام کے لیے جوہری ایندھن مفت دینے کی پیشکش کی۔ ایران کو سول جوہری پروگرام میں امریکہ نے سرمایہ کاری کی بھی بات کی۔ ایران کو کہا تھا پرامن جوہری توانائی کے لیے امریکہ بھرپور مدد پر تیار ہے۔ ایران سے کہا تھا سول جوہری پروگرام لے اور یورینیم افزودگی ختم کر دے۔ ایران نے امریکہ کی فراخ دلانہ پیشکشیں مسترد کر دیں اور اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا۔ اسپین نے فوجی تعاون کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ہسپانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے فوجی تعاون کے دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ فوجی اڈوں سے متعلق ہمارا موقف برقرار ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسپین فوجی تعاون پر راضی ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فوجی تعاون نہ کرنے پر اسپین سے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران پر مزید حملوں کی نئی لہر جلد شروع کریں گے۔ ایرانی بحریہ خلیج فارس میں ڈوب چکی، فضائیہ کا وجود نہیں رہا، تمام سینئر رہنما مارے جا چکے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت کی پریس بریفنگ، کہا سپریم لیڈر منتخب کرنے والی نام نہاد کونسل یا تو ماری جا چکی یا بنکروں میں چھپ کر بیٹھی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی بھیجنے کا بھی اعلان، کہا کوئی جلد بازی نہیں کریں گے، چن چن کر اپنے اہداف حاصل کریں گے، جب تک چاہیں جنگ لڑ سکتے ہیں۔ امریکی چیف آف سٹاف نے کہا ایران کو شدید نقصان پہنچا ہے لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں، مزید حملے جاری رکھیں گے۔ اب امریکہ جنگ میں مخصوص اہداف کے لیے مخصوص اسلحہ استعمال کرے گا۔ ایران کے شہر دھماکوں سے گونجتے رہے امریکہ اور اسرائیل کے شدید حملے۔ اسرائیلی فوج کا ایرانی طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ اصفہان پر حملے میں 5 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل نے جوہری تحقیقاتی مرکز پر حملے کیے، آزادی اسکوائر کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے والے ایرانی میزائلز ڈرونز کے لانچرز کو تباہ کر رہے ہیں۔ سینٹ کام نے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران پر حملوں میں اب تک 1045 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں ٹرمپ نے مذاکرات کی میز پر بمباری کر کے سفارتکاری اور امریکیوں کو دھوکہ دیا، حساس جوہری مذاکرات کو ریل اسٹیٹ کے لین دین کی طرح سمجھا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا صہیونی امریکی اتحاد کی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ صہیونی امریکی اتحاد کی مخالفت اسپین کا ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ اسپین کا طرز عمل ظاہر کرتا ہے مغرب میں اخلاقیات اور بیدار ضمیر اب بھی موجود ہے۔ ایران نے میزائل اور ڈرونز حملوں کی 18ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے یا حسن ابن علی کے نام سے کیا، اسرائیل پر میزائل برسا دیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں اسرائیل اور امریکہ کے 40 اہداف کو نشانہ بنایا، امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، 650 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی فوجی مراکز اور جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کی ہیڈ کوارٹرز کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز ایران کے بحریہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ایران کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے، چند روز میں دشمن بھاگ جائے گا۔ بھارت نے ایک بار پھر ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ ایرانی بحری جنگی جہاز کو سری لنکا کے قریب امریکی آبدوز نے تباہ کر دیا۔ مودی کی دعوت پر بھارت آنے والا ایرانی جنگی جہاز مشقوں کے بعد واپس جا رہا تھا۔ ایرانی بحری جنگی جہاز 17 فروری کو بھارت پہنچا تھا۔ بھارت نے ایرانی جنگی جہاز تباہ ہونے کے بعد ریسکیو سرچ آپریشن میں حصہ نہیں لیا۔ جنگی جہاز کی تباہی پر ایران سے رابطہ کیا نہ اظہار افسوس۔ سری لنکن حکام کے مطابق امریکہ کا نشانہ بننے والے ایرانی جہاز کے 87 فوجیوں کی لاشیں نکالی جا چکی، 32 اہلکاروں کو بچا لیا گیا۔ کیا بھارت نے امریکہ اور اسرائیل کو ایرانی جنگی جہاز کی مخبری کی؟ سوال اٹھ گئے۔ امریکی وزیر جنگ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی آبدوز نے بحر ہند میں ایک ٹارپیڈو کے ذریعے ایرانی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان جنگ کا حصہ بنے گا، نہ کسی پلڑے میں وزن ڈالے گا۔ قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس، وزیر اعظم کی زیر صدارت بیٹھک میں سیاسی قیادت اور عسکری حکام کی شرکت۔ طارق فضل چودھری نے کہا اجلاس میں ایران پر حملوں میں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی مذمت کی گئی۔ ہم صرف اچھے پڑوسی کی حیثیت سے امن کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان ایران اور خلیجی ملکوں میں کشیدگی اور تناؤ کم کرنا چاہتا ہے۔ اجلاس کے شرکاء کو پاک افغان صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا گیا۔
سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے خیالات کا کھل کر اظہار کیا۔ شرکا نے موجودہ حالات میں ملی اتحاد، اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور دیا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ سفارتی کوششیں مزید تیز کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تجاویز پیش کی۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام شرکا نے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ اہم اجلاس میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز غائب۔ پی ٹی آئی ایس آئی سی کے پارلیمانی رہنماؤں نے بھی بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا بریفنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں دی جاتی تو خوشی ہی خوشی آتی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا نیشنل ایشو پر اختلاف نہیں بنانا چاہتے، ہم نے کہا تھا پارلیمنٹ کو بریفنگ دیں اور بانی سے ملاقات کروائیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کا دفاع نہیں کرتا، حکومت نے ہمارے مطالبے پر ہی بریفنگ دی، بریفنگ لینا ہمارا حق ہے، حکومت نے ہمیں کوئی فیور نہیں دی۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی سلامتی سے متعلق اجلاس میں اپوزیشن رہنماؤں اور پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ شرکا کی رائے تھی، پی ٹی آئی نے پھر قومی مفاد پر سیاست کو ترجیح دی۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ امن اسی صورت ممکن ہے جب افغان طالبان دہشت گرد تنظیموں کی حمایت ترک کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منی کی جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کے دورے پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا سرحد پار سے درپیش خطرات کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کی سلامتی اور خطے میں امن و استحکام کا عزم دہرایا۔ پاک افغان سرحد پر تعینات فارمیشنز کی جنگی تیاری، باہمی ہم آہنگی، استقامت پر اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور بارڈر مینجمنٹ اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ آپریشن غضب الحق اور پاک افغان سرحدی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی۔ ایران کے خلیجی ملکوں میں امریکی تنصیبات پر حملے جاری۔ ایران نے آج بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی تنصیب کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ گزشتہ رات دبئی میں امریکی قونصل خانے کے قریب دھماکوں کے بعد آگ اور دھوئیں کے بادل دیکھے گئے۔ ایرانی فوج نے مشرق وسطیٰ میں 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا۔ ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کا ایرانی حملے پسپا کرنے کا دعویٰ۔ ترکیہ نے بتایا اپنی فضائی حدود کی جانب آنے والا ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایرانی میزائل کا ملبہ بحیرہ روم میں گرا۔ سعودی عرب نے اپنی سب سے بڑی آئل ریفائنری راس التنور پر ایرانی ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ قطر نے ایران کے 2 کروز میزائل اور 10 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کو ٹیلی فون۔ قطری وزیر اعظم نے ایران کے صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے دعووں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ قطری وزیر اعظم کا ایرانی حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا ایران کشیدگی کم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایرانی میزائل ڈرونز نے رہائشی علاقوں، ایئرپورٹ کے قریبی مقامات، توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ قطر کا ایرانی حملوں پر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو تیسرا خط لکھا۔ ایرانی حملے قطر کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چین کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی کے لیے خصوصی نمائندہ بھیجنے کا اعلان۔ چین کے وزیر خارجہ نے ایران پر امریکہ اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور ایران پر حملے فوری بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ چینی وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے فون پر گفتگو کی۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بتایا وانگ ای نے سعودی وزیر خارجہ کو بتایا مساہلتی کوششوں کے لیے چینی نمائندہ خصوصی جلد خطے کا دورہ کرے گا۔ وانگ ای نے اسرائیلی ہم منصب سے فون پر بات چیت میں کہا طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے، ایران پر حملے فوری روکے جائیں۔ خامنائی کی جگہ جو بھی ایران کا سپریم لیڈر بنے گا مار دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ ایکس پر لکھا ایرانی رجیم سے جو بھی رہنما مقرر ہوگا وہ اسرائیل کو تباہ کرنے کا منصوبہ جاری رکھے گا، اس لیے وہ بھی بلا تاخیر ہدف ہوگا۔ ایران کی کامیاب جنگی حکمت عملی دنیا کی جدید ترین فضائیہ کو چکما دے دی۔ امریکی اسرائیلی طیارے زمین پر طیاروں ہیلی کاپٹروں کے بنائے گئے خاکوں کو اصل سمجھ بیٹھے، اصل طیارے سمجھ کر بم داغ دیے۔ افغانستان میں سول آبادی کو نشانہ بنانے کا گمراہ کن پروپیگنڈا۔ اقوام متحدہ امدادی مشن کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر افغان اور بھارتی میڈیا کا بے بنیاد پروپیگنڈا۔ پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے رد عمل میں عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ میں واضح کر چکے ہیں۔ پاک فوج نے مستند انٹیلیجنس کی بنیاد پر ملٹری اور دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، بٹالین ہیڈ کوارٹر، ایمونیشن ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی لیول مذاکرات کا تیسرا دور۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب رول اوور پر آئی ایم ایف کو اعتماد میں کیا۔
IMF کو بریفنگ میں بتایا UAE اب سالانہ کے بجائے ماہانہ بنیادوں پر قرض رول اوور کر رہا. متحدہ عرب امارات کے $2 ارب واپس لینے کی سوشل میڈیا خبریں جعلی اور بے بنیاد قرار. عالمی منڈی میں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مقررہ حد میں رہے گا. پاکستان سخت ترین قرض مینجمنٹ پالیسی پر عمل پیرا ہے. ایرانی میزائل حملے، قطر انرجی کا معاہدوں پر عمل سے معذوری کا اعلان. قطر انرجی نے LNG پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار روکنے کے بعد معذوری ظاہر کی. معاہدوں سے متاثرہ ملکوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا. اعلامی میں کہا تمام شراکت داروں سے تعلقات اہم ہیں، رابطے میں رہیں گے. پاکستان بھی متاثر. پاکستان نے قطر انرجی سے $5 ارب 60 کروڑ کے LNG معاہدے کر رکھے ہیں. قطر سے ہر مہینے پاکستان میں گیس سے چلنے والی پاور پلانٹس کو 9 کارگو ملتے ہیں. پاکستان کے لیے اسپاٹ ٹریڈنگ زر مبادلہ کی کمی کے باعث چیلنج بن گئی.